الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم اور معزز سامعین، پہلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی جو ہے آیت نمبر 135 میں کہ تم جو ہے گواہ بنو انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ گواہی اگرچہ آپ کی ذات کے خلاف ہو پھر بھی دے دو، یا جو ہے آپ کے والدین کے خلاف ہو پھر بھی گواہی دے دو، والاقربین آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو تو بھی جو ہے یہ گواہی دے دو. ٹھیک ہے بھی. اور اگر کوئی مالدار ہو اور اس کی جو ہے وہ اوپر آپ کو رحم آتا ہے، یا کوئی فقیر ہے آپ کو اس کے اوپر رحم آتا ہے، تو چھوڑ دو بھائی، اللہ آپ سے اس کے اوپر زیادہ مہربان ہے. لہٰذا ایسی صورت میں اگر آپ اس کی لحاظ کرو گے تو آپ تو حقیقت جو ہے اپنے جو ہے خواہش کا اتباع کرو گے اور عدل کو چھوڑ دو گے. ٹھیک بھائی. اور آخر میں فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے گواہی میں اضافہ کیا یا کمی کیا اپنی طرف سے، اور یا تم نے تعرضوا انکار کر دیا گواہ بننے سے یا گواہی دینے سے، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جل وعلا شانہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، اس کا حساب آپ سے کر لے گا. آگے ایک اور آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم ہو جاؤ گواہ اللہ کے لیے. ٹھیک بھائی. لیکن قائم ہو انصاف کے اوپر، قائم رہو انصاف کے اوپر، انصاف کو جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ آیات ہے سورہ مائدہ کی اور آیات نمبر ہے 8. ٹھیک بھائی. اس کی جو ہے مفہوم بھی وہی ہے قریب قریب جو سورہ نساء کے آیات نمبر 135 میں ہے. اور پھر جو ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. یہ قرآن کریم کی جو آیات ہے سورہ طلاق میں آیات نمبر 2 ہے. اس میں کیا فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے. یعنی بالکل ایسے ہی الفاظ اللہ نے استعمال کیا ہے جیسے کہ نماز کے لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کر دو، زکوٰۃ دے دو. تو یہاں پہ گواہی کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی بھی قائم کر دو اللہ کے لیے. ٹھیک بھائی. یہ سورہ طلاق کی آیات نمبر 2 ہے. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ دراصل جو ہے سورہ معارج کی آیات ہے، 28واں سپارہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور سورۃ المعارج ہے، آیات نمبر جو 33 ہے. اس میں اللہ جل شانہ فرمایا جو ہے مومنین کی اوصاف بیان کرتے ہیں. مختلف اوصاف اللہ نے مومنین کی جو ہے بیان کر دیا ہے، اور ان اوصاف میں ایک صفت پروردگار نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ مومن لوگ جو ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ لوگ جو ہے اپنے گواہیوں کے اوپر جو ہے قائم رہتے ہیں. یہ لوگ اپنے گواہیوں کے اوپر جو ہے قائم رہتے ہیں، یعنی گواہی سے ہی صحیح طریقے سے دیتے ہیں. اب جو ہے آخر میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک تفسیر ہے، تفسیر عزیزی. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے. اس نے جو ہے اپنے تفسیر میں اس آیات کی کیا تشریح کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور جو ہے بہت جو مختصر الفاظ میں اس نے بہت بہترین تشریح کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، یعنی دیگر کسانی کی ایشان بشہادت های خود مستعد اظہار استادند. یعنی یہ مومن جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جو ہے گواہی دینے کے لیے مستعد رہتے ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی گواہی کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں.
ٹھیک بھائی. در ادائے شہادت از انقطاع دوستیها و قرابتها نمی ترسند. یہ جو ہے گواہی کی قائم کرنے میں، گواہی ادا کرنے میں جو ہے دوستوں کی جو تعلقات منقطع ہونے کا جو فکر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. دوست جو ہے تعلقات منقطع کرتا ہے اس وجہ سے کہ میں نے اس کے خلاف گواہی دے دیا، منقطع کر دے، کوئی بات نہیں ہے. وہ قرابتها نمی ترسند، اور لوگ جو ہے وہ پھر جو ہے رشتہ داری جو ہے چھوڑ دے گا، قرابت چھوڑ دے گا. بھائی ناراض ہو جائے گا، والد ناراض ہو جائے گا، بیٹا ناراض ہو جائے گا، تو جو ناراض ہو جائے نمی ترسند، اس سے بھی نہیں جو ڈرتے ہیں. اچھا، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہوں وہ بدمعاش ہے، وہ آپ کو دھمکی دے رہے کہ آپ ہمارے خلاف جو ہے عدالت میں گواہی کے لیے نہ آؤ، اگر آپ آ گئے تو آپ کا جو انجام اچھا نہیں ہوگا. آگے بس میں تو اسی دھمکیاں دینے والے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، و از منفعتی کی دشمنان و مخالفان انہارا در ادائی آن متوقع از صبر می کنند. ٹھیک بھائی. اور دشمنوں اور مخالفین سے گواہی کی جو ہے ادائیگی میں جو دھمکیاں، ٹھیک ہے بھائی، یا جن منفیتوں سے جو محرومی پیش آ سکتی ہیں اس کے اوپر جو کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اس کو دوبارہ جو ہے میں بتاتا ہوں کہ دشمنان اور مخالفان جو ہے، ٹھیک بھائی، بعض اوقات وہ دھمکی بھی دیتا ہے، بعض اوقات آپ کو پیشکش کرتا ہے کہ گواہی نہ دو، ہم آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیں گے. کیا؟ ہم آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیں گے، آپ گواہی مت دو. اور اگر آپ 20 لاکھ روپے نہیں لوگے، 10 لاکھ روپے نہیں لوگے تو پھر ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ برمنفعتی کی دشمنان و مخالفان انہارا در ادائی آن متوقع است صبر می کنند. اور جو منفعت، ٹھیک بھائی، اور یا جو ہے جو نقصان دشمنوں کے اس طرف سے، مخالفین کی طرف سے متوقع ہے، اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں. ٹھیک بھائی. وہ ان سبب حقوق کی اصحاب حقوق زندہ میں شوند. اس جو ہے گواہی کی نظام کی قائم کرنے سے جو حقداروں کی حقوق جو ہے وہ زندہ ہو سکتے ہیں، وہ بچ سکتے ہیں. اگر ہم گواہی دینے سے انکار کر دیں، ٹھیک بھائی، تو پھر جو ہے حقداروں کی حقوق ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک بھائی. ہاں، اب آگے سنو، بہت اہم جو ہے بات کر رہا ہے. و درین جا باید دانست کہ کتمان شہادت کبیر است از کبائر عمدہ. یہاں پہ یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ گواہی کو چھپا لینا گناہ کبیرہ ہے اور بڑا گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اکبر الکبائر ہے. ٹھیک بھائی. وہ آن دو صورت دارت، اور یہ گواہی کو چھپانا اس کی 2 صورتیں ہیں. یکی آن کی انکار از شہادت نماید و گوید کہ من نمی دانم. ایک جو ہے گواہی چھپانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہے گواہی دینے سے انکار کر دے اور کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے. ایک تو یہ ہے گواہی چھپانے کی صورت. دوم آن کہ در ادائی شہادت وقت حاجت بحیلہ و بہانہ کنارہ گیرت. دوسرا یہ ہے کہ جب جو ہے گواہی دینے کی جو ہے ضرورت پڑ جائے تو وہ ہیلے بہانے سے جو اپنے آپ کو چھپائے، شارٹ ہو جائے. ٹھیک بھائی. کہ در ہر دو صورت حقوق کی خلق اللہ تلف میں شود. ان دونوں صورتوں میں جو اللہ کے مخلوق کی جو حقوق تلف ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک بھائی. ہاں. و عظیم بدتر کبیرہ دیگر اس کی شہادت زور دہت. اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جھوٹی گواہ دے دے. ٹھیک بھائی. کہ دوران صورت احقاق باطل و ابطال حق ہر دو عظیم کا صادر میں شود. کیونکہ جو شخص جو ہے جھوٹی گواہی دیتا ہے
تو اس میں جو کیا ہوتا ہے، ایک تو باطل کو وہ حق ثابت کرتا ہے اور حق کو باطل ثابت کرتا ہے، اور یہ کتنا بھی بڑا جو ہے گناہ ہے. ٹھیک بھائی. وہ قیام بشہادت در این آیت مذکور است برای احتراز از این ہر دو کبیرہ است. اور اللہ جل شانہ نے جو ہم پر فرمایا ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون. اس میں دونوں باتیں ہیں. ایک یہ بات ہے کہ تم جو ہے گواہی کو چھپاؤ نہیں، گواہی دینے سے انکار بھی نہ کرو، اور ساتھ ساتھ جھوٹی گواہی بھی نہ دے دو. یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہے. ٹھیک بھائی. تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا جو ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا. اب میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر یہ جو ہے سلسلہ ختم کر کے ایک اور جو ہے موضوع جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی جو ہے گواہی سے متعلق. ٹھیک بھائی. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ گواہی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو سن لیجیے. عن زید ابن خالد الجہنی. یہ حدیث نمبر ہے 4493. 4493. ٹھیک بھائی. یہ جو ہے مسلم شریف ہے. ٹھیک بھائی. جلد ثانی. کیا مسلم شریف ہے جلد ثانی. اس میں جو ہے یہ زید ابن خالد الجہنی جو ہے قال، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر شہداء، بہترین گواہ کے بارے میں تمہیں بتا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے؟ الا اخبرکم بخیر شہداء، میں تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں بتا دوں. الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألہا، یہ وہ شخص ہے جو اپنے گواہی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس سے جو ڈیمانڈ کرنے سے پہلے، اس سے تقاضا کرنے سے پہلے، اس سے سوال کرنے سے جو ہے پہلے، یعنی گواہی کی طرف جو ہے بلانے سے پہلے وہ خود جو ہے اپنے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے بہترین جو ہے گواہ ہے. کیا؟ یہ بہترین گواہ ہے. تو یہ جو ہے میں نے آپ کو جو ہے یہاں اس جو ہے 2 ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دیا کہ گواہی دینا جو ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک بھائی. کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کی جو ہے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو انصاف بھی مل سکتا ہے، ظلم سے جو ہے بچ جاتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق بھی جو ہے محفوظ ہو سکتے ہیں. اگر گواہی کا سسٹم نہ ہو تو پھر ایک آدمی کا جو ہے بھائی قتل ہو جائے تو وہ جو ہے اپنے لیے انصاف کیسے حاصل کرے جب کوئی گواہی دینے والا نہ ہو. کسی کی جو مکان جو ہے زمین کسی اوپر جو ہے کسی نے قبضہ کر لیا تو وہ اپنے زمین اور مکان کو کیسے جو دشمن کی جو ہے وہ غاصب کے ہاتھ سے جو چھڑا لے جب کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں آ رہا ہو. ٹھیک بھائی. آخر میں ایک بات کو بھی جو ہے سن لیجیے، وہ یہ ہے میرا مخاطب آپ ہو اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ گواہ بن جاؤ اور آپ گواہی دے دو. سمجھ گئے؟ تو اس سے آپ یہ تاثر لیتے ہو کہ یہ کام میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں. اس سے آپ یہ تاثر لے رہے ہو کہ میں دوسروں کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ تاثر تو آپ لے رہے ہو، لیکن یہ نہیں، یہ آپ کا تاثر آدھا جو ہے درست ہے، آدھا غلط ہے. کیوں آدھا درست ہے آدھا غلط ہے؟ آدھا درست اس وجہ سے ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کو دوسرے کے لیے گواہ بننا پڑے، یا آپ دوسرے کے لیے جو ہے گواہی آپ کو دینا پڑے. ٹھیک بھائی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اور دوسرا جو ہے آدمی آپ کی خاطر گواہی دے دے. دیکھو بھائی، آپ جو میرے مخاطب ہو، آپ کے ساتھ بھی تو یہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی جو ہے بھائی کے اوپر دستاویز کرے، آپ کوئی جو ہے آپ کے والد کے اوپر دست درازی کرے. ٹھیک بھائی. قتل کر دے، اس کو مار دے، یا آپ کی جو ہے مکان پہ کوئی قبضہ کر دے، آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر دے. یہ آپ کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں آپ جو ہے دوسرے کی گواہی چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ آپ کی یہ آرزو ہوگی یا نہیں ہوگی کہ کاش فلان آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہ معلوم ہے یہ حقیقت، وہ کاش آج عدالت میں گواہی دے دے. ٹھیک بھائی. تو یہ جو ہے جیسے دوسروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر ہر آدمی جو یہ کہے کہ یار چھوڑ دو،
میں کس لیے گواہ بنوں، پھر عدالت کے چکرے لگانا پڑتے ہیں۔ تو اگر ہر ایک آدمی نے یہی سوچا جو آپ سوچ رہے ہو، ہر آدمی نے یہی سوچا جو آپ سوچ رہے ہو کہ بھئی چھوڑو یار، اب گواہ بننے کی جو مصیبت کیوں گلے میں ڈال دو، پھر جو عدالت میں مجھے جو چکرے لگانا پڑیں گے۔ اگر آپ نے یہ سوچا اور ہر آدمی نے یہ سوچا اور کل آپ ہی کے ساتھ جو ہے کچھ ہو گیا، بازار میں جو ہے کسی نے جو پستول کی زور پر جو ہے آپ کو اپنے گاڑی سے اتار دیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے لے گیا، اور یہاں پہ جو 10 آدمی کھڑے ہیں ان کے سامنے یہ حرکت ہو گیا، اب وہ 10 آدمی میں سے ایک بھی جو ہے آپ کے ساتھ گواہی دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ آپ اور آپ کا بھائی جا رہے ہو، کسی نے جو پستول نکال کر جو ہے آپ کی بھائی کو قتل کر دیا، 10 آدمی یہاں پہ موجود ہے، ایک آدمی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے گواہی کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو آپ کیا محسوس کرو گے؟ لہٰذا آپ یہ جو ہے بات بالکل یہ صحیح ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہو جائے اور آپ گواہ بنے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے ساتھ ہو جائے پھر آپ کو دوسروں کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے۔ لہٰذا اگر ہر آدمی جو ہے گواہ بننے کے لیے اور گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو ایسی موقع پہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے، آپ کے ساتھ عدل ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا مل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر ایک نے یہ سوچا کہ چھوڑو بھائی یہ جنجال کیوں اپنے گلے میں جو ہے ڈال دوں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو بھی پھر انصاف نہیں ملے گا، آپ کے ساتھ بھی عدل نہیں ہوگا، آپ کا دشمن جو ہے اسی جو ہے شہر میں آپ کے سامنے دندناتا پھر رہا ہوگا، کوئی اس کا جو ہے بال بھی بیکار نہیں کر سکا ہوگا۔ کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ جب نہیں کر سکتے تو دوسروں کی حالت بھی یہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہمیں ہر ایک کے لیے چاہیے کہ ہم گواہی جو ہے گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں اور گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ٹھیک بھائی، اب جو ہے گواہی کی جو ہے متعلق دوسرے مسائل جو ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو جو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔